मीटिंग में भी इसहाक डार साहब ने जो इंग्लैंड के एक मिनिस्टर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो भी आईएमएफ को हमारे बिहाफ पे रिक्वेस्ट करें, कोई लेटर लिखें कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बुरे हालात में है तो आप पाकिस्तान को जो किस्त अदा करनी है वो दे दें। दूसरी जानिब आईएमएफ का जो 30 जून तक जो उनका एक फ्रेमवर्क सामने आया है उसमें पाकिस्तान किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है कि उसे कोई कर्ज की अदायगी जो एक देना था, उन्होंने एक बहाली प्रोग्राम के लिए हमें एक किस्त अदा करनी थी आईएमएफ की जानिब से, वो कोई भी उस एजेंडे का पाकिस्तान हिस्सा नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। और अब इसके असरात क्या होंगे अगर ये किस्त नहीं मिलती है तो पाकिस्तानी जो हमारी मईशत है, क्या हमारे पास कोई प्लान ए भी मौजूद है, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? इसी पर बात करने के लिए सीनियर माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि बज़ाहिर तो लग ऐसा रहा है कि शायद हमें किस्त ना मिले आईएमएफ की तरफ से, अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद सर उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई ऑल्टरनेट है, दोस्त ममालिक से कुछ कर्ज लिए जाएं या कोई प्लान ए भी मौजूद हो, फिर हल क्या होगा इसका? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वज़ीर आज़म ने अपने वफ्द के हमरा पेरिस में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मीटिंग की है जी। ये बहुत गैर मामूली बात है। एक बड़े इस्लामी मुल्क जो कि जौहरी ताकत है, वज़ीर आज़म के लेवल पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। यह काम वज़ीर ख़जाना का होता है, तो इसका मतलब यह है कि कितनी अहमियत है। मगर मेरा ख्याल ये था ये सिर्फ किस्त के लिए नहीं है, हमारा मसला जो है किस्त का नहीं है। हमारा मसला ये है कि किस्त मिल भी जाए, एक पूरी तो नहीं मिलेगी, तो हमें अगले माली साल में दोबारा आईएमएफ से कर्जा लेना है, बड़ी रकम का कर्जा लेना है 3 साल की मुद्दत का। उसके लिए भी तो राह हमवार करनी है, उसके लिए भी तो ताल्लुकात जो है ना बेहतर बनाने हैं, डेडलॉक ना हो जाए। तो मेरा ख्याल ये था कि हुकूमत की कोशिश यही है कि शायद एक किस्त मिल जाए, और लेकिन अगर खुदा न खास्ता ना भी मिले तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा। हमने ऐसे इंतजाम, हमारे दोस्त ऐसे हैं जो उस वक्त तक हमारी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये, मसला हमारा अब ये रहा नहीं है। मसला ये है कि अगले माली साल में अगर कब जाएंगे, हमें किस्त मिल जाती है, आलमी बैंक से भी मिल जाती है, तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। असल जो चीज़ हमें कौम को सोचनी है, हमें सोचनी है, वो ये है कि इस वक्त दुनिया में एक नई सर जंग का दौर है, ये जिसको हम कहते हैं न्यू कोल्ड वार। इसमें अमेरिका का महवर ये है कि चीन को कंट्रोल करें। तो जो हमारे साथ मुश्किलात पेश आ रही हैं आईएमएफ के साथ, उसका ताल्लुक भी इसी चीज़ से है। देखिए, अभी मोदी साहब जो है वो बैठे हुए हैं अमेरिका में। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि उनको सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। एक होता है सरकारी मेहमान जो प्रोटोकॉल से हट के होता है, उसको व्हाइट हाउस में ठहराया जाता है, वहाँ ठहराया गया है। ये बहुत ही गैर मामूली बात है। तो अब अमेरिका ये समझता है कि अमेरिका और भारत मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। वो भारत को चीन के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है। भारत बहुत बड़ी क़ुव्वत बन चुका है, और उसकी एक वजह यह है कि 1994 में जब वो आईएमएफ के पास गया था, उसने अहद किया था कि हम आइंदा नहीं जाएंगे, हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब भारत इतनी बड़ी क़ुव्वत है कि वो भारत को खड़ा करना चाहता है चीन के मुकाबले में। अब चीन खड़ा होता है या नहीं ये अलग बात है, सॉरी भारत, लेकिन वो अमरीकी कैंप में चला गया। और आपने देखा कि हमें जो सोचना है, बहुत अहम बात है कि जो अभी उनका मुश्तरका बयानिया है मोदी का और बाइडन का, उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि आप अपने दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। तो मैं जो चीज़ से इशारा करना चाहूँ, ये मसला सिर्फ माशी नहीं रह गया, ये जियोपॉलिटिकल है। ये अमेरिका को चीन को कंटेन करना की पॉलिसी है, और उसमें भारत को ऊपर लाना और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना, ये उनका मकसद है। ये पाकिस्तानी कौम को समझना होगा। और अभी अगर हमें मदद मिल भी जाती है 2024 में, तो अमेरिका की सियासी शराइत के बगैर नहीं मिलेगी। और वो सियासी शराइत ये होंगी कि पाकिस्तान को जो बहरान है, जो डिफ़ॉल्ट है, उसको टाला जाए। अगर वो ये समझता है कि अमेरिका पाकिस्तान से निकलने में मदद करेगा तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है। वो हमारे बहरान को टालेंगे। क्यों टालेंगे? ताकि हमें मज़ीद कर्ज़ों में जकड़ कर हमारे सियासी शराइत और माशी शराइत से पाकिस्तान के अवाम में महरूमी का एहसास पैदा किया जाए, गरीब और अमीर का फ़र्क पैदा किया जाए, 2 सूबों में ख़ास तौर से एहसास महरूमी को बढ़ाया जाए, जौहरी प्रोग्राम को ख़तरे में लाया जाए, और उन 2 सूबों को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलहदगी की राह में की तरफ गामजन किया जाए। ये मकसद होगा हमें अगले माली साल में उसको जो है ना बेल आउट करने का, क्योंकि ये कोई मामूली बातें नहीं है जो हुई हैं इस वक्त। और हम अभी तक सियासी झगड़ों में ही लगे हुए हैं कि उसने क्या कहा है, उसने नहीं कहा। मसला सिर्फ ये है कि क्या
کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ 2024 میں جتنی بھی سخت شرائط پر ہوں لے لیں، لیکن کیا یہ آخری پروگرام ہوگا؟ اور اگر آپ اصلاحات کے لیے شاہد صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اب یہ جو پلان بی ہم کہتے تھے کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف سے نئی بھی قسط ملتی ہے تو ہمارے پاس پلان بی موجود ہے، اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پالیسیز ہیں اسلام آباد کی، بڑا کلیئر امریکہ کو بتایا گیا ہے اسحاق ڈار کی جانب سے کہ وہ چائنا سے کٹ آف ٹائز نہیں ہو سکتے ہیں، تو پلان بی ہمارے پاس ہے کیا؟ چائنا ہماری کتنی ہیلپ کر سکتا ہے، یا ایٹ دی اینڈ ایونچولی آئی ایم ایف ہی ہماری معیشت کو ٹھیک کرنے والا ڈاکٹر ہے؟ نہیں، دیکھیے میں نے اس کا جواب دے چکا ہوں ایکچولی. دیکھیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگلے مالی سال میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا ہے، اس کے لیے چین نہیں امریکہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، بالکل واضح طور پر. لیکن چین آپ کو اس پلان بی یہ ہے کہ چین اور دوست ممالک آپ کو اس وقت تک مدد کریں گے جب تک آپ جو ہے وہ یہ مالی سال نکل جائے، وہ آپ کو قسط مل جائے. اس سے زیادہ چین آپ کی مدد نہیں کر سکے گا. لیکن پلان بی کیا ہوا پھر جو بار بار اسحاق ڈار کہتے تھے؟ دیکھیے نا، وہ سیاسی باتوں میں نے تو آپ کو جواب دے دی. پلان بی صرف یہ ہے کہ اس وقت تک پاکستان کو ڈوبنے نہ دیا جائے، جیسے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ اس وقت تک ڈیفالٹ کرنے سے بچایا جائے جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ کے امریکہ کی سیاسی شرائط اپنے آپ کو جو ہے اس ڈیفالٹ کی پوزیشن سے. اچھا سر یہ بتائیں، بالکل سر آپ نے صحیح کہا، سر یہ بتائیں کہ اگر آئی ایم ایف ہی ہمارے ہر مرض کی دوا ہوتا تو سر 22واں 23واں پروگرام تک ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن مسائل وہی جوں کہ توں ہیں. تو باقی ممالک نے سر ایک دو دفعہ پروگرام میں گئے آئی ایم ایف کے، وہ تو باہر نکل آئے اور اپنی معیشت ان کی معیشت ان کے پاؤں پر کھڑی ہو گئی. تو سر کہاں مسئلہ رہا پھر؟ اگر 22ویں 23ویں پروگرام کے بعد بھی ہم آئی ایم ایف کے محتاج ہیں تو پھر مسئلہ تو کہیں موجود ہے درمیان میں سر، جس کا حل نہیں ہو پا رہا ہم سے. نہیں، یہ تو بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر پاکستان آج کی تاریخ میں انتخابات سے پہلے وہی فیصلہ کرے جو بھارت نے 1994 میں کیا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہے، اپنے گولڈ گروی رکھے تھے انہوں نے، لیکن اس کے بعد انہوں نے تیزی سے اصلاحات کی اور 3 سال کا اگر پروگرام تھا تو وقت سے پہلے باہر آ گئے. ہم جو 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم 25ویں میں بھی جائیں گے، 26ویں میں بھی جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان، میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو، حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں، تمام حکومتیں، کیونکہ اس کی آڑ میں عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے. پاکستان کے طاقتور طبقے، مالدار طبقے، بزنس کمیونٹی چاہتی ہے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں، کیونکہ اس کی آڑ میں امریکہ سے مدد ملتی ہے، آئی ایم ایف سے قرضے ملتے ہیں، باہر سے پیسہ ملتا ہے، ان کو مراد ملتی ہیں، ان کو کنسیشنز ملتے ہیں. تو جب تک لسٹ فار منی اور لسٹ فار پاور، اقتدار اور پیسے کا یہ کھیل پاکستان میں چل رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک اشرافیہ ہے ملکی، ایک بیرونی اشرافیہ ہے، ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے. اگر ہم یہ گٹھ جوڑ توڑ کے آج کی تاریخ میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے اصلاحات کو قانونی شکل دیں گے، اگر یہ آپ نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں آپ 24ویں میں جائیں گے، 25ویں میں بھی جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ پاکستانی حکومت تو اس جو سوچ کے ساتھ تو قرض لیتی نہیں ہے کہ ہم شاید اگلے پروگرام میں نہ جائیں، بلکہ ہم تو سود کی ادائیگی کے لیے قسط لیتے ہیں. بٹ سر ابھی جو ایک وزیر اعظم جو ہیں ان کی زیر صدارت جب اجلاس ہوا تو ایک فیزیبلٹی کاؤنسل بنائی گئی. فیزیبلٹی کاؤنسل میں چیف بھی موجود تھے اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں آئیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو تمام معیشت کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بڑے سٹیک ہولڈرز، یہ کچھ گیم چینجر ثابت ہوگا؟ کچھ سیریسنس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نے ایک بانڈ فلوٹ کیے تھے جو اپریل میں میچور ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل بانڈز. انٹرنیشنل وہ $100 کا آج آپ $50 میں خرید سکتے ہیں. $100 کا $50 میں خرید سکتے ہیں، جن میں اوورسیز پاکستانی نہیں، غیر ملکیوں کا پیسہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج میں اگر وہ $50 میں خرید لوں، اپریل میں آپ کو پتہ مجھے کتنا منافع ملے گا؟ 129%. تو آپ کے بانڈ کی تو حالت یہ ہے. دیکھیے بیرونی سرمایہ کاری لینی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جس وقت آپ انٹینسیو کیئر میں ہوں تو اس وقت پہلے معیشت کو بحال کیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کا اعتماد بحال کیا جاتا ہے، سرمایہ کا فرار بحال کیا. یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ بنا لی کونسل، لیکن پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنا ہے. ملکی سرمایہ کاروں کو کہنا ہے کہ پہلے وہ تو ملک میں سرمایہ کار لگائیں. میرے پاس فون آتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے کہ جی ہاں ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ پریشان ہیں، ہم اپنا پیسہ باہر منگا لیں، آپ کے خیال سے ہم اپنا پیسہ نکال لیں. پہلے تو اس کو آپ ٹھیک کریں گے نا، پہلے تو قومی بچتیں تو بڑھائیں گے.
پہلے تو آپ ٹیکسوں کی وصولی جو بڑھائیں گے، 3 چیزیں ہوتی ہیں: ٹیکسوں کی وصولی، عوام پر بوجھ ڈالے بغیر اضافہ کرنا، ملکی بچتیں بڑھانا اور Yes. ملک کی سرمایہ کاری. جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ہاں. اور سرمایہ کا فرار رک جاتا ہے، ہاں. آپ کا روپے کی قدر مستحکم ہو جاتی ہے، تب پھر یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. میں آپ کو ایک بات وجہ بتا دوں، جب آپ کی روپے کی قدر گر رہی ہے تو جو بیرونی سرمایہ کار یہاں پیسہ لا کے لگاتا ہے، وہ جب واپس لے جائے گا تو اس وقت ڈالر کہاں ہوگا. وہ تو یہ بھی تو سوچ رہا ہے نا کہ جنہوں نے پیسہ لگایا تھا 154 کے ریٹ پر، اب وہ 287 پر آ گیا. تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں جو انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ بات کی چیز تھی. پہلے تو انٹینسو کیئر سے نکال کے پیشنٹ کو آپ کمرے میں تو لے کے آئیں، اس کو گھر تو دیں، اس سے پہلے ہی آپ کو علاج شروع کر دیں. تو یہ پھر دوسرا ایک اور سوال بھی ہے، کیونکہ آپ نے اٹھائی دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلی حکومت کیا اس کی پابند ہوگی؟ اور پھر جب یہ حکومت بدل گئی، الیکشنز جب ہو گئے، نئی حکومت آئے گی، پھر تو یہ جو پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے وہ شاید بیچ میں ہی کہیں ختم ہو جائے، کیونکہ یہ تو ابھی تو باتیں ہوئی ہیں، اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 اگست کو جو حکومت کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اگر 12 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو یہ سارا کام بھی رک جائے گا. تو پہلی یہ بجٹ سے پہلے اگر آپ لاتے تو بجٹ میں اس کا ریفلیکشن بھی تو آتا. آج جو آپ برآمدات کی بات کر رہے ہیں، وہ برآمدات بڑھانے کے لیے بجٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو برآمدات کو آپ نے نیچے کیا ہے، ریمیٹنسز کو اوپر کیا ہے. اگر یہ سنجیدہ چیز تھی تو پہلے تو بجٹ سے پہلے آنی چاہیے اور بجٹ اس کے مطابق بننا چاہیے تھا. دوسری چیز، اس حکومت کا 2 مہینے مدت رہ جائے. اس وقت مسئلہ تھا قانون سازی کرنا اصلاحات کے لیے، قانون سازی کرنا اصلاحات کے لیے، یہ ہے ہمارا حل. اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا نمبر بہت بعد میں آنا تھا. یہ کر کے آپ نے جو ہے اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا اگلی حکومت. لیکن ایک اور بھی سوچیں، آپ کہتے ہیں کہ صوبے شریک ہیں. ارے بھائی، 2 صوبے جس میں شریک ہیں وہاں کیئر ٹیکرز ہیں، ان کا معیشت میں حصہ 65% ہے پنجاب اور کے پی. تو ان کی آپ ریپرزنٹیشن کہاں ہے اس کے اندر؟ یہ حکومت بھی جانے والی ہے. تو آپ آگے کا سوچیں، ملک کا سوچیں. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو اکانومی نا وہ اس کا کام ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ریالٹی بتا دینا کہ حکومت کہاں پر غلط ہے، کہاں پر ٹھیک ہے، کہاں اسے بہتری لانے کی ضرورت ہے. جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ یہیں تک ہوتی ہے، اس کے بعد تو حکومت کا کام ہے نا. اکنامیکل ریفارمز کے ساتھ ساتھ جس طرح شاہد حسن صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ کی ترجیحات کی پریورٹیز بھی سیٹ ہونی چاہیے کہ کیا چیز پہلے کرنے والی ہے، کیا چیز بعد میں کرنے والی ہے. خیر اللہ کرے اب یہ جو اکنامیکلی یہ جو ریفارمز کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جو کونسل بھی بنی ہے، یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں اور اس کا حال ماضی کی طرح کونسلز کی طرح نہ ہو کہ کسی قسم کا کوئی باتیں تو ہو جاتی ہیں لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں ہوتا. پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ جتنے پرانے منصوبے، جو پرانے فیصلے ہوتے ہیں ان کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے اور پھر آگے چل دی جاتی ہیں. خیر اب